یہ ایک بلند پائے کے مفسر قرآن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں عظیم المرتب مصنف بھی ہیں، جنہوں نے قریب ان تمام موضوعات پر قلم اٹھایا جن موضوعات کو اسلام احاطہ کرتا ہے۔ اینڈ دین ان صاحب نے یہ بات سامنے لائی کہ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ۔ ان صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جن حالات میں کام کیا those were very much pathetic۔ سبسیکوینٹلی انہوں نے جس قسم کا لٹریچر سامنے لایا، جس تحقیق اور اسلوب کے ساتھ سامنے لایا، that's marvelous۔ اس کی مثال آج بھی مجھے لگتا ہے ہم پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب نالج ایکسپلوژن نہیں تھا، جب انٹرنیٹ اینڈ لائبریریز اینڈ آن لائن ریسورسز کا زمانہ نہیں تھا۔ ڈسپائٹ دیٹ آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ ورطۂ خیرت میں پڑ جائیں گے۔ How come this man has been so much efficient؟ کہ انہوں نے دیگر مذاہب جو ہیں، دیگر نظریات جو ہیں، ان کا زبردست انداز میں مطالعہ کیا ہے اور پھر واضح کر دیا ہے کہ ان تمام نظریات اور نظاموں کے مقابلے میں اسلام جو نظریہ اور نظام پیش کرتا ہے that's better، that is superior۔ ان صاحب کی دعوت کا جو خلاصہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں وہ ان کا ایک نعرہ تھا، that is قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ پھر آپ ذیلی موضوعات میں ایٹ یور اون، اگر آپ کے پاس اخلاص ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، پر مجموعی طور پر دس واز دی دعوت آف دس ویری مین۔ قرآن کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ یہ صاحب ایک جگہ مزید کہتے ہیں کہ جب آپ اس قرآن کی دعوت لے کر اٹھیں گے، آپ کو وہ تمام مراحل سامنے آ جائیں گے جن مراحل کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود فیس کیا، اور تب جا کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کی کس آیت کا پس منظر کیا ہے، سیاق اور سباق کیا ہے، کیوں کر وہ نازل ہو گئی۔ بالفاظ دیگر تب جا کر آپ کو حقیقی معنی اس قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کا معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کا مطلب سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ طرز زندگی اختیار کریں، انڈیویجول سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، جو طریقہ کار ہمیں قرآن پاک بتاتا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ جسٹ فار دا سیک آف نالج اس قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ، بٹ حقیقی جو فائدہ اگر آپ کو پہنچے گا علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اس کے لیے آپ کو لامال اس قرآن کے ایک ایک حروف پر کام کرنا ہوگا۔ جب آپ یہ کام کریں گے تب جا کر آپ کو مخالفتوں کا جو طوفان ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تب جا کر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 to 36 کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور بدی ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر تمہیں بدی کو دور کرنا ہے تو سب سے اچھے طریقے سے دور کرنا ہے۔ جب آپ کو اس مخالفتوں کے طوفان سے مسابقہ پڑے گا اور لوگ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، آپ کو قسم کے القابات سے نوازیں گے، آپ کو بولیں گے اب کیا اسی کو بیچنا تھا رب ذوالجلال کو، ارے کیا باتیں کرتا ہے یہ، وقت کے نظام کے ساتھ یہ لڑنا چاہتا ہے، آپ کو آن ڈیفرنٹ لیولز ٹارچر کیا جائے گا۔ دین آپ کو اللہ عز و جل کہتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن،
اللہ کا کلام ہے، یہ بھی خیال رہے کہ میرے بندے نیکی اور بدی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے. تم انہیں پیار سے محبت سے پکارتے ہو اللہ کی طرف، بلکہ اگر اس آیت کو اس سے پہلی والی آیت یعنی آیت نمبر 33 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تب جا کر یہ پورا مضمون ایک ربط اختیار کرے گا اور یہ مضمون اچھے طریقے سے سمجھ میں بھی آ جائے گا. آیت نمبر 33 میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور تم میں اس سے بہترین بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود نیک عمل بھی کرتا رہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. جب آپ یہ کام کریں گے نا تب جا کر آپ کو مخالفتوں کے طوفان سے مسابقہ پڑے گا، قسم قسم کے القابات سے آپ کو نوازا جائے گا. تب جا کر اللہ آپ سے کہتے ہیں کہ میرے بندے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہ دنیا کا ایک ایسا اصول ہے جس کو رہزن سے رہزن ترین جو انسان ہے وہ بھی ماننے سے نہیں چک جائیں گے. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ برائی کے طوفان میں جو برا کانٹینٹ بنایا جاتا ہے نا اس کے آخر میں بھی یہی دکھا دیا جاتا ہے کہ برائی کتنی بھی بڑی ہو اس کے سامنے جب اچھائی آ جاتی ہے تو اس برائی کی حیثیت بالکل ماند پڑ جاتی ہے. اور تم نے برائی کو دور کرنا ہے اچھے طریقے سے. اب ان کو بلاتے ہو اللہ کی طرف، اب ان سے کہتے ہو میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں خود بھی نیک اعمال کرتا رہتا ہوں، میرے اوپر کوئی داغ دبا نہیں ہے. سٹل یہ لوگ آپ سے کہیں گے آؤ کچھ تامنتا ہوئی تو تمہاری اور، بلکہ ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ سمجھنے کے لیے ہمیں اس واقعے کو بھی حاشیے خیال میں رکھنا پڑے گا. یہ لیے عتبہ بن ربیع نمون پنن قوم کن لوکن اطلاع باغ گژھا امس محمدس نش پرسا امس کیا معاملہ تہن چا اجازت دپاس گس ات کیا اعتراض مسجد حرامس مز دونوے طبقہ بہت، ایک سائڈ بہت قریشی سردار، بیک سائڈ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ مشغول. عتبہ گئی یمن نش دس ہے بتیجے ترات سوان تھا معاملہ کیا ژے کورمت ہنگامہ یت برپا، ژے اگر مال دولت ضرورت چھی أسا دمے مال أسا دمے دولت، مگر تلا مہربانی کرت بیتھ ژھۄپ کٔرِتھ. اگر ژے خاندارین چھ ضرورت، عرب سب سے حسین ترین جو عورت ہے وہ آپ کے حوالے کر دیں گے، اس کو آپ کے نکاح میں لائیں گے. اچھا سرداری اگر چاہیے چلو آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوں گے وہ آپ ہی حل کریں گے. اچھا اگر کوئی بیماری آپ کو لگ گئی ہے، کوئی آسیب ہے، کسی نے جادو کیا ہے، ہم کسی بڑے سے بڑے طبیب کو لائیں گے، کہن کو لائیں گے، وہ آپ کو اس بیماری سے چھٹکارا دلائے گا. آپ دیکھ لیجیے دس واز دا لیول آف ٹارچر. اور اسی سلسلے میں ایک اور محدث معذرت خواہ ایک مفسر کہتے ہیں کہ دس واز ناٹ جسٹ کہ یہ ان کے پاس گیا، نو دس واز ایکچولی اے مینٹل ٹارچر. کرتے ہیں نا مینٹل ٹارچر. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں بولتے جاؤ بولتے جاؤ. آخر میں کہا کہ تم نے اپنا کلام بند کر دیا اور کچھ تو نہیں کہنا ہے. کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صورت کی آیات ایک سے لے کر اس کی آیت سجدہ تک، غالباً آیت نمبر 38 تک، آیت نمبر 38 تک تلاوت کی. اور یہ جو عتبہ ہے یہ سہم گیا، یہ رک گیا، اس کی سانسیں رک گئی. اور یہ بعض روایت میں آتا ہے اپنا جو ہاتھ ہے وہ اپنے منہ پر دے مارتا تھا. ہائے اللہ، پتہ نہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر کہا جا رہا ہے کیا یہ میرے لیے سچ تو ثابت نہیں نکلے گا. اس کے بعد یہ صاحب منہ اٹھا کر اپنے لوگوں کی طرف چلا گیا. وہاں پر اپنے لوگوں نے کہا کہ ہمیں پتا تھا تم ایسے ہی منہ اٹھا کر یہاں چلے آؤ گے. تو پھر عتبہ نے ان سے کہا دیکھو میں نے ایک کلام سنا، یہ کلام مجھے ایسا ہی کسی انسان کا کلام نہیں لگتا ہے. دیکھو اس محمد کو اپنے حال پر چھوڑو، اگر دوسرے لوگ اس کے ساتھ نپٹ لیں گے تو نپٹ لیں گے، آپ کے اوپر کوئی دوش نہیں آ جائے گا. اور اب اگر اس کو سرداری ملے گی تو تم لوگوں کو بھی سرداری میں حصہ ملے گا. کیا یہ بہتر بات ہے کہ اس کو اپنے حال پر چھوڑو. تو پھر ان لوگوں نے عتبہ سے کہا تھا کہ تمہارے اوپر بھی اس محمد نے کوئی جادو کیا. آپ دیکھ لیجئے یہ مخالفتوں کا طوفان تھا.
جس کے پس منظر میں یہاں پر بتا دیا گیا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب آپ ایسا طریقہ کار اختیار کریں گے تو تم دیکھو گے کہ جس شخص میں تمہاری عداوت ہوگی وہ بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ایک ایسا نسخہ ہے کتنا بھی انسان بگڑا ہوا ہو، اور اوپر کیا فرما دیا تھا کہ آپ نے برائی کو بہترین طریقے سے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی آپ کو گالی دے گا، آپ اس سے کچھ نہیں کہتے ہیں، آپ چپ رہتے ہیں، لیکن کبھی وہ بندہ آپ کے پنجے میں آتا ہے تب آپ کو دکھانا ہے اس کو کہ نہیں بھائی میں زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ وہ یہ ہے اس کا معنی کہ تمہیں برائی کو دور کرنا ہے سب سے بہترین اچھائی کے ساتھ۔ بلکہ اس کی بہترین تفسیر وہ واقعہ بھی کرتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے تھے، خوب گالیاں دیتے تھے، لیکن جب صدیق اکبر کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ باتیں واپس میں کہی، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے وہ بڑا ترش ہو گیا۔ تو اسی کے پس منظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا کہ جب تک تم چپ بیٹھے تھے آپ کی طرف سے ایک فرشتہ جواب دیا کرتا تھا، لیکن جو ہی آپ نے بھی اپنی زبان کھولی وہ جو فرشتہ ہے وہ چلا گیا، وہاں پر شیطان نے اپنا قبضہ جما لیا، اور جہاں پر شیطان ہوتا ہے وہاں پر مجھے بیٹھنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس لحاظ سے آپ نے برائی کو اچھے طریقے سے نپٹنا ہے، اور خیال رہے آپ کتنا بھی اچھا کریں اور سامنے والا بندہ کتنی بھی بری حرکت کرے، لیکن کہیں پر آپ کو معمولی چوک ہو جائے نا پھر آپ کی خیر نہیں۔ آپ نے جتنا کچھ بھی اچھا کیا ہوتا ہے اس پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا کہ ایوری ٹائم یو ہیو ٹو بی دس مچ سینسیٹیو جب آپ دعوت اللہ کا کام کریں گے، بلکہ اپنے نجی معاملات کے اندر بھی جب آپ اچھے طریقے سے اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمسایہ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ پیش آ جائیں گے then you have to be this much cautious کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا، اور کبھی اگر میرے پنجے استبداد میں یہ آئیں گے تو میں ان کے ساتھ تب بھی اچھا سلوک کروں گا، اور تب جا کر آپ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ آپ کے جگری دوست بن جائے گی۔ یہاں پر جو فرمایا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جگری دوست بن جائیں گے۔ اس کے بعد کیا فرمایا آیت نمبر 35 وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ مقام کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے صرف صبر کرنے والوں کے، یعنی ایکسیپٹ دوز جو صبر کرنے والے ہوں گے، برداشت کرنے والے ہوں گے، ان پر گالیاں برستی ہوگی، انہیں لوگ قسم قسم کے تانے دیتے ہوں گے، تب جا کر آپ کا جو صبر ہے وہ دیکھا جائے گا۔ You have to maintain that patience، وہ پیشنس لیول آپ کو دکھانی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ مقام یعنی آپ کے سامنے برائی ہے اور آپ اس کے مقابلے میں اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ مقام اور کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا ہے سوائے ذو حظ عظیم، خوش بخت اور نصیب والے لوگوں کے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے میرے بھائیو۔ آپ پر کوئی گالیاں برساتا ہو، آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہو اور پھر آپ اس کو واپس میں کچھ نہ کریں، ویری ڈیفیکلٹ، لیکن اگر آپ یہاں پر کامیاب ہوئے تب جا کر اللہ آپ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ ان لوگوں میں شمار ہوگے جو صبر کرنے والے ہیں اور جو بڑے نصیب والے ہیں۔ ریسنٹلی میرے اوپر بھی اسی طرح کی گالیاں برسائی گئی، بہت کچھ کہا گیا، تانے القابات سے نوازا گیا، قسم کے القابات سے نوازا گیا، بٹ میں نے ان تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کیا، اور میرے دل میں کوئی قلق بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم، نہیں تو میرے پاس باضابطہ طور پر ڈیٹا ہے کس کس نے گالی دی، کس نے کیا کہا، بٹ میں نے ان تمام بھائیوں کو قبل اس کے کہ وہ حرکت انہوں نے کی معاف کر دیا، اور آج بھی میرے دل میں کوئی قلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبے کو میرے اندر بھی قائم
اور دائم رکھے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، ہائے ہائے، اور یہ کام کرتے کرتے شیطان آپ کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر شیطان تمہارے اندر کوئی وسوسہ ڈالے، ایسا لکشی کڑن یہ بدکلمی شی کران ژٕ تہِ وَن تس کانٛہہ جواب یم کیا ونن باقی لوگ، یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ تب کیا کرنا ہے آپ کو؟ نزغن فاستعذ باللہ، تب آپ کو اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان شیطانی شرور کے مقابلے میں مجھے اپنا پناہ دے دیجئے گا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے والا اور سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ آپ کتنا حق پر ہیں اور آپ کتنا غیر حق پر ہیں، یہ آپ جانتے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ آپ کس طریقے سے دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر کتنا اخلاص ہے، یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ تو اسی کے اوپر آپ کا انشاءاللہ المستعان فیصلہ ہوگا۔ ان آیات بینات کی تلاوت بنگلہ دیش کے ایک قاری نے بھی کیا۔ اوہ کیا خوب تلاوت کی ہے، کمال کی تلاوت کی ہے، لاجواب تلاوت کی ہے۔ تو اس سے بھی اگر آپ سنیں گے آپ بہت زیادہ محظوظ ہو جائیں گے۔ لمبی سانس والی وہ تلاوت کہلاتی ہے۔ دیٹس ویری مچ مارولس۔ تو اس طرح سے ہمارا آج کا جو یہ پروگرام ہے اپنا اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔